مبسملا و محمدلا و مسلیا و مسلما۔ ماشاء اللہ آپ احباب کا آنا مبارک ہو۔ ہم یہاں پہ ایک خیر کے حوالے سے جمع ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول نے ہماری زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے کئی انداز سے ہمارے سامنے موضوعات رکھے ہیں۔ بعض اوقات ہماری مسجد کی زندگی کو اچھا کرنے کے لیے عبادات کی ترتیب بتائی ہے کہ نماز ہے یا اعتکاف ہے یا اور ترتیبیں جو مسجد کے اندر ہوتی ہیں وہ ہم نے کیسے کرنی ہے۔ بعض اوقات اسلام مسجد سے باہر نکل کے لوگوں کو، چونکہ وہاں پہ بھی ضروریات ہیں، اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ وہاں میں ہم نے کیسے رہنا ہے۔ عبادت گزار مسجد میں آتا ہے، عہدے دار کرسی پہ آتا ہے، دفتر میں جاتا ہے، اور دکاندار دکان پہ جاتا ہے۔ اسی طرح رشتہ دار گھر میں رہتا ہے، تو گھر والوں کا گھر والوں کے ساتھ تعلق کیسے ہو۔ ہماری جس طرح ڈیرہ اسماعیل خان زبان میں ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں برادری، یار میری انہیں نا برادری کو نہیں، یار میری اس کے ساتھ برادری ہے۔ برادری کو قرآن حدیث نے جس لفظ کے ساتھ تعبیر کیا ہے وہ ہے صلہ رحمی۔ صلہ رحمی، صلہ کہتے ہیں ملنے کو، جس طرح ہم بعض اوقات کہتے ہیں فلاں کا وصال ہو گیا، کیا کہ اللہ کو جا ملا۔ تو صلہ رحمی کا مطلب ہے کہ ہم رشتہ داروں سے ملیں، ان کے ساتھ تعلقات لین دین کا معاملہ بڑے اچھے طریقے سے گزاریں۔ ہم میں سے ہر ایک بندہ بہت سارے فائدے چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صلہ رحمی، رشتہ داری، اس سے کم ترجمہ برادری کے اچھے تعلقات میں ہمارے فائدے رکھے ہیں۔ ہم تو شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر رشتہ داروں کے ساتھ اچھا رہیں گے تو بس ایک معاملہ ہے جو گزر گیا۔ نہیں بھائی، جس چیز کے لیے ہم محنت کر رہے ہیں، رشتہ داری کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے خود کا فائدہ رکھا ہے۔ ہم جب کسی کے پاس چل کے جائیں گے تو ہمارے خود کا فائدہ ہے، ہمارے معاملات بہترین قسم کے درست ہوں گے۔ اور کیا فائدے ہوں گے؟ میرا کل بھی درس تھا ایک جگہ، تو وہاں پہ میں نے قرآن پاک کی آیات کو اکٹھا کر کے میں نے ان کو بتایا کہ رشتہ داری کے ساتھ نبھانا، ان کے ساتھ اچھا رہنا کتنے فائدے ہیں۔ اور میں نے ان کو کہا گویا آپ آج مجھے نہ سمجھیں، مجھے باہر سے نکال دیں۔ آج میں آپ کو اللہ کی بات بتاؤں گا، گویا چونکہ وہ عربی میں ہے، میں اس کو کنورٹ کر کے، ٹرانسلیٹ کر کے، ترجمہ کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ باقی بات میری نہیں ہوگی، آواز میری ہوگی۔ باقی اللہ رب العزت جو بات قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میں نے رمضان المبارک میں ایک جگہ بیان کیا اور وہاں پہ مجھے پتہ چلا، مجھے دوستوں نے بتایا کہ 3-4 احباب ہیں جو بھائی ہیں، وہ آپس میں ان کی نہیں لگتی۔ تو میں نے رمضان المبارک میں ختم تراویح پر موضوع یہ رکھا کہ رشتہ داروں کے ساتھ بندہ کیسے اچھا رہے۔ اور ابتدا میں نے یہ کی کہ یقیناً یہ میدان ایک ایسا ہے کہ جب ختم تراویح ہو جاتی ہے تو کوئی علماء نماز کی بات کرتے ہیں قرآن کی نسبت سے، کوئی علماء روزے کے اہمیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ جو آج آپ کے سامنے موضوع رکھنے لگا ہوں وہ اچھوتا موضوع ہے۔ اس موقع پہ شاید کہ کسی نے بات کی ہو، وہ ہے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا رہنا، اور اس کا تعلق بھی اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے ساتھ جوڑا ہے۔ تو اس پر میں نے بات کی، اور جو احباب تھے 3-4 بھائی، تو وہ میں ان کو محسوس کر رہا تھا وہ مستقل مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو جب 2-3 دن گزرے، مجھے 1-2 ساتھیوں نے کہا کہ تمہارے بیان کی برکت سے الحمدللہ جو ان کی کٹ آف تھی، ختم تھی، وہ اب بن چکی ہے۔ تو یہ اچھی ترتیب بن سکتی ہے۔ اب اس سے ایک نفع ملا، اس سے ایک پتہ بھی چلا کہ قرآن حدیث سے انسان دور ہوتا ہے، نفرتیں پھیلتی ہیں، اور جب قرآن حدیث کے قریب ہو جائے وہ نفرتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ موجودہ بہترین قسم کا واقعہ ہمارے سامنے مثال ہے۔ تو آج صلہ رحمی کے حوالے سے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا آداب و ترتیب و مسائل، اور اگر ہم رشتہ داری نبھائیں گے تو اس پر کیا فائدے رکھے ہیں۔ میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ اسلام پر عمل کرنے پر اللہ رب العزت نے آخرت تو بنائی ہے، یہ میرا مومن جانتا اور مانتا ہے، پر یہ سچ ادھورا ہے۔ اس فائدے اور اس اچھائی کی ابتدا اس دنیا سے، فی الحال دنیا میں ہے تو دنیا بنے گی، پھر مر جائیں گے، آخرت میں ہوں گے تو پھر آخرت بنے گی۔ اسلام کی یہی خوبصورتی ہے، جہاں ہو وہاں پہ نفع ہے، جہاں ہو وہاں پہ نفع ہے۔ اب سب سے پہلے ہم رشتہ داروں کے ساتھ اچھا رہیں، کیا ترتیب، کیا معاملہ، یہ احادیث مبارک چند 7-8 ہیں، یہ ترتیب کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہما، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے بیٹے ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑی نیکی ہی یہی ہے کہ باپ کے انتقال کے بعد تم باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا رہو۔ کیا خوبصورتی ہے! یہ ابھی بس نہیں ہے، اس سے آگے آئیے۔ ابن عمر فرماتے ہیں، ابن حبان کی روایت ہے کہ جس باپ کی وفات ہو جائے، مر چکا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے ابھی بھی نفع دے، تو اسے چاہیے کہ باپ کے بھائیوں کے ساتھ اچھا رہے، مطلب چچاؤں کے ساتھ۔ اور یہاں پہ تو آج تعلق کلامی علیحدہ ہوتی ہے،
اور بند کمرے میں ان کی غیبتیں علیحدہ ہوتی ہیں خواہ پہ، صرف تسلی کے نہ ہونے پر ہم نے پتہ نہیں کتنے مسائل سے مسائل بنا رکھے ہوتے ہیں، بات بنتی نہیں ہے۔ تیسری حدیث سامنے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ 3 کا خلاصہ اکٹھا۔ ابو اسید رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ قبیلہ بنو سلمہ کا ایک شخص آتا ہے اور اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، یا رسول اللہ میرے ابو جان دنیا سے چلے گئے ہیں اور میرا جی چاہتا تھا کہ ابھی میں مزید اپنے ابو جان کی خدمت کروں، اب کیا کوئی ایسا عمل، ایسی صورت ممکن ہو سکتی ہے کہ میں اپنے باپ کی خدمت کروں؟ ہم جیسا بیٹھا ہوتا تو کہتے نہیں لالا طے کرنی ہے پیو دی خدمت، اور لگا گیا یہ لے پیو کو نہیں تو خدمت کی میں، لیکن سلام اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پچھتانے نہیں دیا۔ ارشاد فرمایا ہاں ابھی بھی ایک صورت زندہ اور باقی ہے کہ اگر تم اس کو اپنا لو، اللہ رب العزت کی رحمت یہ سمجھے گی کہ تم نے اپنے باپ کے ساتھ خوبصورت قسم کی خدمت کا معاملہ کیا ہے۔ یا اصلہ وہ کیا؟ ارشاد فرمایا کہ باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ جاؤ اور اچھا رہو، اور رہو گے ہر اچھائی پر فرشتے لکھنے والے یہ لکھیں گے کہ یہ بندہ اپنے باپ کے ساتھ اچھا رہا ہے، اس نے اپنے باپ کی خدمت کی۔ کیا خوبصورتی ہے شریعت کی، ختم ہو جانے کے بعد بھی تو معاملہ باقی ہے۔ یہاں پہ 3 گھنٹے کا پرچہ اگر غلطی سے ہم دے بھی دیں اور بعد میں کوئی سوال یاد آئے، ابھی حال میں ہیں، ان کو کہو کہ واپس کرو تو نہیں کرتے، بس سوچ سمجھ کے معاملہ کرنا تھا، لیکن اس بندے کو پچھتانے دیا ہی نہیں ہے۔ یہ 3 احادیث مل کے کیا خلاصہ نکلتا ہے؟ او بھائیو اور لوگوں، اگر چاہتے ہو باپ مر چکا ہے، خدمت اس کی کرنا چاہتے ہو، ابھی بھی ایک دروازہ باقی ہے، زندہ ہے، کر لو۔ کیا؟ اس کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا رہنا۔ کیا خوبصورتی ہے۔ میں نے کفن دفن کورس کروایا تھا، بندے کے بیمار ہونے سے کل خانی کے جائز ناجائز تک کے تمام مراحل کو میں نے بیان کیا تھا۔ اس میں ایک مسئلے پر 3 احادیث اکٹھی تھی کہ جو بندہ مر جاتا ہے اس کے جنازے میں 100 بندے اکٹھے ہوں، جنازہ مقتدی پڑھیں تو وہ بخش دیا جاتا ہے۔ دوسری حدیث ہے، اللہ کی رحمت مزید متوجہ ہوئی، ارشاد فرمایا کہ اگر 40 افراد ہوں تو وہ بھی بخش دیا جاتا ہے۔ اور اس حوالے سے ایک تیسری بھی ہے، وہ تعداد کے حساب سے نہیں ہے، وہ انداز کے حساب سے ہے کہ اگر کسی جنازے میں 3 صفیں ہو جائیں مقتدیوں کی تو اللہ رب العزت اس میت کو بخش دیتا ہے۔ اب اس حدیث سے نفع لینے والے صحابہ کرام ہیں، کیا خوبصورتی ہے جو انہوں نے اس حدیث سے نفع لے کر بتایا۔ ایک صحابی رسول ہیں، وہ دیکھتے تھے کہ جب بھی کسی کا جنازہ پڑھاتے تھے تو یوں بندوں کو دیکھتے تھے، اگر 100 ہوتے تو ماشاءاللہ، 40 ہوتے تو ماشاءاللہ، اور اگر وہ 40 سے کم ہوتے نا، وہ موجود کم 40 والے بندوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے 3 صفحے بنا دیتے۔ نفع لینا ہے نا۔ اب میں یہ صحابہ کرام سے سیکھو کہ قرآن حدیث پہ عمل کیسے کرتے ہیں۔ بات تو میرے سامنے بھی آ گئی ہے، بات آپ کے سامنے بھی، لیکن نفع انہوں نے لیا ہے۔ حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں، ہمارے آقا فرماتے ہیں دن کو جاؤ تو شام تک، شام کو جاؤ تو صبح تک، بیمار کی عیادت کرنے کے لیے 70,000 فرشتے تمہارے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ صحابہ دیکھتے تھے جب یہ حدیث ان کے سامنے آئی ہے، اگر سردیاں ہوتی تھی تو شام کو جاتے تھے، اور اگر گرمیاں ہوتی تھی دن کو جاتے تھے، کیونکہ سردیوں میں رات لمبی ہوتی ہے اور گرمیوں میں دن لمبے ہوتے ہیں۔ نفع لینے کے حساب سے آپ دیکھیے کیا خوبصورت ترتیب ہے۔ تو یہ حدیث پاک 3 چیزوں کو ملاؤ تو پتہ چلا کہ اگر ہم یہ چاہیں کہ باپ کی خدمت کریں، خوبصورت ترتیب یہ ہے کہ ان کے بھائیوں کے ساتھ، قریبی رشتہ دار تو یہی ہیں، اور ان کے علاوہ اور بھی جتنے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اچھے رہیں، نیری جنت ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں کل قیامت دن والدین کے فرما برداروں میں ہم شامل ہوں گے، اور والدین کا نافرمان، اس کے بارے میں مفہومی طور پہ یہ بات آتی ہے کہ یہیں سے اس کا عذاب شروع ہو جاتا ہے، اور یہ میں نے اپنی آنکھوں سے والدین کے نافرمانوں کو دیکھا ہے۔ سب سے بڑی چیز جو میں سمجھا ہوں، والدین کے نافرمان سے اللہ رب العزت پہلے واہلے پہ اس کی سمجھ لے لیتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنی بربادی کرتے ہیں، اپنی خدا کی طرف سے دی ہوئی نیکیوں کی لعنت پھیر دیتا ہے اپنے ہاتھوں سے، کیا سمجھ ہی نہیں ہے، معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ چوتھی نمبر حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، بخاری میں بھی ہے، احمد میں بھی ہے رحمۃ اللہ علیہما و رضی اللہ عنہ، کہ جو بندہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کی عمر کو بڑھا دے، برکت والا بنا دے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا رہے۔ یا اصلاح کیا صرف یہی چاہت کہ اگر کوئی بندہ اگر اپنی عمر لمبی چاہتا ہے؟ فرمایا نہیں، جو بندہ اپنے رزق میں وسعت بھی چاہتا ہے اسے چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا رہے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا رہنے پر مجھے فائدہ ہے، ان کو بعد میں ہے، میں ایک بوتل لے کے ان کے پاس بیٹھ جاتا ہوں، یہ وہ پئیں گے بنتا ہے، پر نفع میرا پہلے ہے، میرا نفع اس وقت سے شروع ہو گیا جب سے میں نے نیت کی ہے۔ کیوں ہم لے کر یہ اب اگر یہ 2 باتیں فائدے کے طور پر میں کافر کے سامنے بھی رکھوں نا کہ اپنی عمر اچھی کرنا چاہتے ہو، چیخ کے کہے گا ہاں بالکل، مجھے کوئی راز بتاؤ۔ کیا اپنے رزق میں وسعت چاہتے ہو؟ ہاں بالکل، کیوں نہیں۔ قادیانی، ہندو، سکھ، یہودی، عیسائی تک بھی چاہے گا، اور مومن کو تو اللہ رب العزت نے خوبصورت طریقہ بتا رکھا ہے۔
کیا ہمارے 24 گھنٹے کی سوچ یہ نہیں ہے کہ 19-20 کے چکروں میں تھوڑا ایک پلاٹ ہے تو 2 ہو جائے، ایک دکان ہے تو 4 ہو جائے، رزق اتنا ہے تو اتنا ہو جائے؟ ہے تو یہ ایک خوبصورت ترتیب ہے۔ جس طرح دکان پہ جانے پر سمجھتے ہیں، کوشش کرنے پر مانتے ہیں اللہ رب العزت رزق بڑھائے گا، تو ساتھ یہ بھی کر لیا کریں کہ رشتہ داروں کے ساتھ بھی ہم اچھا رہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے رزق کسے کہتے ہیں؟ رزق آج ہم نے ایک چھوٹا سا مفہوم سمجھ رکھا ہے کہ رزق کھانے کو کہتے ہیں، روٹی کو کہتے ہیں یا پانی کو کہتے ہیں۔ نہیں بھائی، رزق انسانی ضرورت کے اچھے طریقے سے پورا ہو جانے کو کہتے ہیں۔ اب چاہے وہ گرمیوں میں اے سی ہو، اب چاہے وہ سردیوں میں ہیٹر ہو، اب چاہے وہ سردیوں میں جرسی ہو، اب چاہے وہ جس کھانے کے لحاظ سے ہو، جسمانی جس طریقے کے لحاظ سے بھی ہو، یہ رزق کے اندر آتا ہے۔ رزق کا مطلب ہے انسانی ضرورت۔ اللہ رب العزت خوبصورت کر دے گا، میں اللہ کی قسم اٹھانے کو تیار ہوں۔ کیوں؟ مجھے نبی بتا رہے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر سمجھا رہے ہیں۔ تو یہ ایک خوبصورتی ہوتی ہے، اگر اس سے ہم پیچھے ہٹیں گے ہمارے معاملات خراب ہیں۔ اس لیے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں میں سے کوئی بندہ کہ یار رزق کی تنگی ہے، تو رزق کی تنگی علامت ہے اس بات کی کہ رشتہ داروں کے ساتھ ہم نے کٹ آف کر رکھا ہے۔ بعض اوقات کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ یار او جو سارے نلیمیں کریں، اور میرے بھائیوں بات وسعت کی ہے، سمجھنی چاہیے۔ ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا رہنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ اچھے رہیں گے تو ہم اچھا رہیں گے۔ یہ جو عام طور پہ ڈائلاگ بولے جاتے ہیں نا کہ او لالا میں ای میں ہاں جیرا میں نلی میں کریں میں ان نلوں میں کرے سا، لعنت بھرا جملہ ہے۔ تم نے محمد عربی سے یہ سیکھا ہے، اور بھائی تم ان کے ساتھ اچھائی کرو جو تمہارے ساتھ اچھائی کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ بھی اچھائی کرو جو تمہارے ساتھ برائی کرتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں سل من قطعک، جوڑ تو اس سے، یا اصلا کیا اس سے جو ہم سے جوڑتے ہیں؟ فرمایا من قطعک، جو تجھ سے کاٹتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا تو جملہ یہ نہیں ہے۔ اب جیسے ایک اور مشہور جملہ ہے کیا کہ بس جو گزر جائے واہ واہ ہے، غلط ہے۔ جو اچھی گزر جائے واہ واہ ہے۔ جو گزر جائے واہ واہ کا مطلب تو یہ ہے کہ نماز نہیں پڑھی گزر گئے تو کیا واہ واہ ہے؟ بھائی یہ حیا ہے۔ خوبصورت ترتیب یہ ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا رہنے کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے ساتھ اچھے رہیں گے تو ہم ان کے ساتھ اچھے رہیں گے، غلط ترتیب ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ ہم اس لیے اچھے رہیں کہ ہمیں نفع ہوگا۔ رشتہ داروں کے ساتھ ہم اچھا رہیں اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا رہیں کہ ہماری عمر میں برکت آئے گی۔ اب رزق کی وسعت تو بتا دیا، عمر میں برکت کی صورت سنیے۔ عمر میں برکت کی صورت وہ یہ ہے، بیماری نہیں ہوگی، ڈپریشن مایوسی نہیں ہوگی۔ عام بندہ جہاں پہ جلد مایوس ہو جائے گا آپ لوگ نہیں ہوگے۔ جہاں پہ لوگ بیٹھے ہوں گے یار کوئی ہاتھ پکڑ کے چلائے سمجھائے تو چلیں گے ورنہ رک جائیں گے، ہمارا معاملہ یہ نہیں ہوگا، ہم سمجھانے والوں میں سے ہوں گے۔ وہ جیسے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس ایک بندہ ہے کہ حضرت آپ کے معاملات ایسے ہیں کہ وقت کی حکومت تو آپ کے خلاف ہے، اور یہ آپ تاریخ دیکھ لو اکثر زیادہ تر علماء حق کی وقت کی حکومت کے ساتھ لگی ہی نہیں ہے، چاہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ یا جو بھی۔ تو وہاں پہ یہی ہوا، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے وقت کی حکومت میرے خلاف ہے، زیادہ سے زیادہ کیا کر لے گی؟ 3 باتوں میں سے کوئی ایک کام کر سکتی ہے۔ نمبر 1 یا تو قتل کرے گی، تو یہ مومن کے لیے شہادت ہے۔ اب مجھے آپ بتائیے کہ اس کے دماغ کا ایک مینٹلی خوبصورت لیول دیکھیے کہ وہ اس کو ڈرا رہا ہے کہ بھائی قتل ہو جاؤ گے، وہ کہہ رہا ہے شہادت ہے۔ دوسرا معاملہ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جلا وطن کر دیں گے، یہ مومن کی سیر ہے۔ قرآن کہتا ہے فسیروا فی الارض، جاؤ گھومو پھرو زمین میں۔ اور زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ وہ قید کر لیں گے۔ قید کا معاملہ یہ ہے مومن کی تنہائی، اور تنہائی میں مومن کو بہتر موقع ملتا ہے اپنے رب سے بات کرنے کا۔ وہ جیل بتا رہا ہے، یہ اللہ سے ملاقات سمجھا رہا ہے۔ وہ قتل بتا رہا ہے، یہ شہادت کی طرف پھیر رہے ہیں۔ اور وہ جلا وطن بتا رہا ہے، یہ سیر بتا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ نظر ہی گھوم جاتی ہے، مقام مصائب پر شکر کرنے والا مزاج بن جاتا ہے، اور اس کو لینے کے لیے یہ ترتیب ہے۔ تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا اس لیے رہیں تاکہ میرا مینٹلی لیول اوکے رہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھے رہیں اس وجہ سے تاکہ میرے رزق میں وسعت آئے۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا رہیں اس وجہ سے کہ میری عمر میں برکت آئے تو صحیح۔ پھر اس کے بعد معاملہ، جوان بندہ گولیوں پہ چل رہا ہوتا ہے، یہ شام کی گولی ہے، یہ دن کی گولی ہے، یہ دوپہر کی گولی ہے، ہر ہفتے بعد ایک ڈاکٹر ہے بنا کے رکھی ہے، لالا ای میں چال ہی نہ سکتے۔ کیوں؟ یہ ترتیبیں ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں سائنس اس بات کو مان چکی ہے، اپنوں کے ساتھ اچھے رہنے پر کتنے ثواب ہیں۔ ہم تو ثواب مانتے ہیں، وہ دنیاوی بینیفٹ مانتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی تحقیق ہے۔ 300 بندوں کے قریب جب وہ عمر میں چھوٹے ہیں تو بلڈ سیمپل لے لیے گئے، اور جب لے لیے گئے گھومو پھرو ان کا پورا ڈیٹا اپنے پاس جمع کر لیا گیا۔ تو پھر اس کے بعد ترتیب یہ بنتی ہے کہ 50 سال کے بعد جن کا ڈیٹا اور خون اپنے پاس ریکارڈ کے طور پہ رکھا تھا ان کے پاس ملاقات کی، 250 سے زیادہ بندے مر چکے ہیں، اور چند ایک بندے جو 50 سے کم شاید کے ہوں گے وہ بچ چکے ہیں۔ ان کے پاس ملاقات کی دنیا میں جہاں جہاں وہ پھیلے ہوئے تھے،
اور ان کے زندہ رہنے کی وجہ تلاش کی۔ سائنسدان کہہ رہا ہے جو قرآن سے ہٹ کر ہے، جو پیغمبر کا انکاری ہے، قیامت مانتا نہیں ہے، اس نے اس بات کے اوپر وجہ تلاش کی کہ یہ زندہ ہیں اس وجہ سے کہ کیونکہ انہوں نے اپنے جاننے والوں کے ساتھ اچھے طریقے سے برتاؤ کیے ہیں زندگی میں۔ مجھے آپ بتاؤ، یہ 1400 سال پہلے مجھے قرآن بتا رہے ہیں، والدین کو اچھا دیکھنے پر مجھے روزے اور حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے، بیٹھے بیٹھے نہ ویزا ہے، نہ ٹکٹ ہے، نہ ترتیب ہے، ایک لمحے میں لاکھوں روپے کا کام۔ یہ خوبصورتی ہے، لیں گے دنیا بنے گی، اور نہیں لیں گے ہماری دنیا تو پھر خراب ہے ہی، تو اس کا معاملہ پھر آخرت میں بھی آ جائے گا۔ 6 نمبر حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو بندہ اللہ پہ یقین رکھتا ہے، قیامت کے دن پہ یقین رکھتا ہے، فلیکرم ضیفہ، یہاں 3 کام بتائے ہیں۔ نمبر 1، اپنے مہمان کا اکرام کرو۔ دوسرا کہ صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا رہو۔ تیسرا، اگر تم اچھے کام نہیں کر سکتے، اچھے بول نہیں بول سکتے، تو کم از کم درجہ یہ خاموش ہی رہو، یا اچھائی کا کرنا یا برائی سے بچنا۔ اگر بڑھ نہیں سکتے نا، جھکو بھی نہیں، گندے بھی نہ ہو، نیکی کر نہیں سکتے تو گناہوں کو بھی نہ کماؤ، بندہ پیچھے ہو جائے۔ یہ خوبصورتی ہے، زندگی بن سکتی ہے یا خراب بھی ہو سکتی ہے۔ حضرت علاء بن خارجہ فرماتے ہیں، طبرانی کی روایت ہے کہ اور لوگوں اپنے نسب کا، اپنے رشتہ داروں کا علم حاصل کرو، تمہیں نسب کا پتہ ہو، تم کس کے بیٹے ہو، کیا ترتیب ہے، تمہارا قوم، قبیلہ، کنبہ قوم کون سی ہے۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی وجہ فرمایا جب تم یہ بات جان لو کہ تمہارے رشتہ دار کون ہیں، پھر اس کی بنیاد پہ تم آگے بڑھ کے ان کے ساتھ اچھا رہو۔ اتنے تک ترتیب، یعنی بہانے ہی ختم کر دیے گئے ہیں۔ یا رسول اللہ، ہمیں تو پتہ نہیں ہے ہمارے رشتہ دار کون ہیں، تو ہم کیسے اچھے رہیں، بس ایک مختصر سا ہمارا کنبہ ہے۔ فرمایا نہیں پتہ تو پہلا سٹیپ پتہ کرو، اور جب پتہ چل جائے اچھے رہو۔ تو آج سے ہمارا یہ ذہن ہونا چاہیے کہ ہمیں اتنی کم از کم ہمارے ذہن میں بات بیٹھ جائے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری خوبصورت طریقے سے عبادت گزاری کو اچھا کیا ہے، تو باہر کی رشتہ داری کو بھی اچھا کیا ہے، تو وہاں کی ترتیب کو بھی لیں گے اور یہاں کی بھی ترتیب کو لیں گے۔ تو آج ہماری اس مختصر سی 20-25 منٹ کی مجلس میں ہم نے یہ جانا کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا رہیں گے، اور اس وجہ سے کہ میرا فائدہ ہے، اس وجہ سے نہیں یاروں کو سلام ہی نہیں کیا نہ کرے۔ میں نے اپنے گھر میں واضح طور پہ بات کی ہوئی اپنی والدہ اور ان سے، میں نے کہا جو ہم سے نہیں رکھتا اس سے بھی رکھیں گے، اور جو ہم سے رکھتا ہے اس کا تو بنتا ہی حق ہے۔ 2 ہی باتیں ہیں، یا تو ہم غلط ہیں یا تو وہ غلط ہیں۔ اگر ہم غلط ہیں تو پھر کیوں رکے ہوئے ہو؟ کچھ لوگ کھانے پینے کا گھر میں جاؤ، معافی مانگو، بھائی غلطیاں ہو گئی ہے، پہلے پتہ نہیں تھا، اب اچھے رہیں گے، واضح طور پہ میں نے گھر میں کہہ رکھا ہے۔ اور دوسرا، اگر وہ کچھ غلطی پہ ہیں، وہ کچھ ناراض ہیں، تو ہم جا کے منا لیں گے، جو بھی ترتیب ہے۔ بھائی میرا نفع رکا ہوا ہے، میری رزق میں وسعت رکی ہوئی ہے، میرے عمر میں برکت کا معاملہ ختم ہو چکا ہے، تو جائیں گے اور معاملہ چلائیں گے۔ اسلام جوڑنے کا قائل ہے، اس لیے صلہ رحمی، قطع تعلقی، قطع رحمی کا معاملہ نہیں ہے۔ میرا آگے جس جگہ بیان ہے وہاں پہ حضرت میں نے حدیثیں جمع کر رکھے ہیں، قطع تعلقی پہ کون سے گناہ ملتے ہیں اور کون سے نقصانات ہیں، اور دنیاوی نقصان ملتے ہیں۔ اور یہ جو نفع میں نے بتایا نا، اگر ہم صلہ رحمی نہ کریں گے نا تو نقصان بھی ہوگا۔ اور اب پھر نقصان سب سے بڑا کیا ہوتا ہے کہ جب ہم صلہ رحمی نہیں کرتے، پھر جعلی پیروں کے ہاتھ لگتے ہیں۔ وہ کہتا ہے بچہ تیری دکان نہیں چلتی، بھائی ہاں حضرت جی تسا ماشاءاللہ تسا تو خدا لکھ کر علم رکھیں دے گنو، اور بھائی میرے اپنے اعمال ہیں، میرے اپنے معاملات لین دین اوپر نیچے ہیں، میرے پاس کال آئے، دوست چل کے آئے، وظیفہ بتائیں، میں یہی چیزیں بتاتا ہوں۔ اس کی وجہ میں ایک مضبوط دیوار پہ کھڑا ہوں، مجھے میرے آقا سمجھائیں، اس سے بڑھ کے اور کس کا مسئلہ حل ایک اچھی ترتیب ہو سکتی ہے۔ رمضان کی بات ہے، ایک ساتھی میرے پاس چل کے آئے کہ حضرت میری ایک جگہ نوکری کا مسئلہ ہے، کوئی وظیفہ تو بتاؤ۔ میں نے کہا بڑے شوق سے بتاتا ہوں۔ وظیفہ تمہارا یہ ہے، پہلا جملہ یہ بتاؤ کسی کو ادھار تو نہیں دینا؟ نہیں الحمدللہ، میں نے کہا کسی سے لڑے ہوئے تو نہیں ہو؟ کہا نہیں میں لڑا ہوا نہیں ہوں الحمدللہ، بہترین میرے معاملات ہیں۔ میں نے کہا کسی کا ادھار دینا ہو؟ کہاں ادھار تو دینا ہے۔ میں نے کہا پھر ایسا معاملہ ہوگا کہ وہ تمہیں کال کرتا ہوگا تو نمبر بند، اور اگر دروازے پہ آتا ہوگا تو تم کہتے ہوگے کہ بندہ نہیں ہے گھر میں، کہ بیٹا کہہ رہے ہیں، ابو کہہ رہے ہیں کہ گھر میں ابو نہیں ہے، پھر یہ معاملہ چلتا ہوگا۔ کہا وہ ہنس کے کہنے لگا ہاں اصل میں کوئی نہ کوئی تئی میں ہے۔ میں نے کہا کوئی نہ کوئی جی میں ہے، اس وجہ سے کوئی نہ کوئی نوکری نہیں لگتی، کوئی یہ کام ختم کرو۔ وہ ہنس کے کہنے لگا یہ بات تو آپ کی اچھی ہے، پر میں نے تو وظیفہ مانگا ہے۔ میں نے کہا یہی تو وظیفہ ہے، وظیفہ عربی کا لفظ ہے، مفہومی طور پہ مطلب اس کا ہے ذریعہ، کام کا ذریعہ۔ اب تم مجھے بتاؤ، تم وظیفہ جو کرو گے اس میں ذکر اذکار ہوگا، کس کا ذکر ہوگا؟ کہا اللہ کا ہے۔ میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ، کیا تم اس باپ کی نظر میں اچھا ہو سکتے ہو کہ جس کی اولاد کو تم نے ذلیل کیا ہو؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا پھر اس خالق کی نظر میں تم کیسے اچھے ہو سکتے ہو کہ جس کی مخلوق کو تم نے ذلیل کیا ہوا ہے؟
کہاں یہ بات تو ہے. میں نے کہا پہلی فرصت میں جاؤ ادھار واپس کرو، ادھار واپس، اور جتنا لیا اس سے زیادہ دو. میں نے ایک جگہ یہ بات کی تو مجھے ایک دوست کہنے لگا مولانا صاحب آپ کا احساس بھرا ترجمہ تو ٹھیک ہے، پر یہ بتاؤ آپ نے تو کہا ہے کہ ادھار زیادہ واپس کرو، یہ تو ہمارے لیے سود ہے، اس کے لیے نہیں ہے. تو کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں سوال کے لہجے میں جواب دے دیتے ہیں. اب جواب دینے سے پہلے اس نے مجھے غلط ثابت کر دیا، اب جواب کیسے دوں؟ تو میں نے کہا محترم میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں کہ اب یہ ایک فقہی مسئلہ ہے کہ جب کوئی مجھ سے ادھار مانگنے آئے گا میں پہلے ہی شرط لگا لوں گا کہ دوں گا تمہیں 10,000 اور لوں گا 12,000 تو یہ سود ہے. لیکن اگر کوئی شرط طے نہ ہو، کوئی معاملہ نہ ہو، جس کو میں نے دیا ہے یہ بعد میں جب دینے آئے تو اپنی خوشی سے دے رہا ہے، نہ صرف سود نہیں ہے، نہ صرف جائز ہے، بلکہ عین سنت ہے. خوبصورتی سے واپس کرنا عین سنت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. تو اس لیے اللہ رب العزت ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھنے کی ہیں. روزوں میں ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے ایک جگہ درس دیا، مجھ سے مشورہ کیا کہ کون سی صورت ہو. میں نے کہا سورۃ الحجرات ہو، اور اس میں لین دین، تعلقات وغیرہ وغیرہ، معاشرت ہے. میری عادت ہے یہی چیزیں میں بیان زیادہ کرتا ہوں. اور جب انہوں نے بیان کر لیا کہ لوگوں کے ساتھ رہنے کا کیا طریقہ و سلیقہ ہونا چاہیے، تو پوری سورۃ الحجرات بیان کر دی گئی. تو ان کے پاس ایک بندہ آیا کہ حضرت اچھا یہ لوگوں کے ساتھ تعلقات اور اس قسم کی بھی باتیں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان کر رکھی ہیں. یعنی ان کا مطلب کہنے کا یہ ہے یا تو اللہ آسمان سے اوپر کی بات کرتا ہے یا زمین سے نیچے کی کرتا ہے، اور ادھر بھی کرتا ہے. یہ بھی خوبصورتیاں ہیں. اللہ تعالیٰ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ چھوٹی سی 2 احادیث مبارک ہیں، یہ بھی آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں. السلسلۃ الاحادیث صحیحہ ہے. اس میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگو اتقوا اللہ واصلوا ارحامکم، اور لوگو اللہ سے ڈرو اور رشتہ داری کو مضبوط پکڑو، ان کے ساتھ اچھا رہا کرو. اگلی حدیث ہے، یہ بھی سلسلہ سے ہے. سوید بن عامر انصاری سے روایت ہے کہ وہ لوگو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ اپنے رشتہ داری کو تر و تازہ رکھا کرو، اگرچہ سلام کے ذریعے سے ہی کیوں نہ. اس سے حدیث بتا رہی ہے یعنی تعلقات میں لین دین بھی ہو، معاملات ہوں، لینا دینا ہو، اچھا ہو، کسی کی مدد ہو وغیرہ وغیرہ، نہیں تو کم از کم زبان کے سلام سے ہی اس کو اچھا ضرور رکھو، اور اس کا فائدہ ہے دنیاوی اور آخرت کا بھی. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی کسی دوست بھائی کا کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتا ہے اس حوالے سے کہ رشتہ داری ہے ہمارے لیے مشکل ہے وغیرہ وغیرہ، یا پھر دعا کر لیں. خاموشی کا مطلب ہے کہ سوال نہیں ہے. اس سے میں ایک بات سمجھتا ہوں، یعنی آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے. ٹھیک ہے جی، اللہ آپ کو خوش رکھے. تو آپ جائیے، تشریف لے جائیے گھر میں، اپنے گھر والوں کو ضرور بتائیے کہ آج ہم نے مسجد سے باہر کا دین سیکھا ہے. تو اس لیے میری اہلیہ، اس لیے میری بہن، میری بیٹی، میری بیوی، میری بچی، تم نے آئندہ کے بعد یہ والا معاملہ چلانا ہے. میں باہر کتنا تھکتا ہوں دکان پہ، میرے رزق کی وسعت ایک تمہارے ہاتھ میں بھی ہے. اپنے اوپر نیچے کے جو بندے ہیں تمام کے ساتھ اچھا رہنا، تاکہ میرا جو دکان کا معاملہ ہے نا یہ زیادہ سے زیادہ گاہک آئے، یہ دنیا بنے گی.